السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل آشانہ شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ آج جو واقعہ میں سنا رہی ہوں وہ ایک گورکن نے سنایا، میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گورکن تھا، تو اس کے پاس ایک دفعہ ایک جنازہ ہے۔ جنازے میں بہت ہی کم لوگ تھے، اور وہاں آ کر جو جنازے کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی قبر کھدوانی ہے، تو گورکن نے قبر کھود دی اور مردے کو دفنانے کے لیے قبر میں اتر گیا۔ جب اس نے مردے کو قبر میں لٹایا تو لٹاتے کے ساتھ ہی جو ہے نا، قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور 2 فرشتے آئے اور اس مردے کو لے گئے۔ اچھا، جب اس گورکن نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں لایا گیا، لوگوں نے اسے باہر نکالا، ہوش میں لائے تو پوچھا کہ بھئی تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے تمام واقعہ بتایا تو لوگ سمجھے کہ وہم ہو گیا ہے اس گورکن کو نا، تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے خاموشی کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ کیا کیا باتیں بتا رہا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا اور لوگوں کو یقین بھی نہیں آیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی لوگ دوبارہ آئے، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا قبر کھودنے کے لیے، جس نے تھوڑے عرصے پہلے قبر کھدوائی تھی۔ اب گورکن جو تھا نا وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پہلے آیا تھا، اور اس کے مردے کو جو ہے وہ 2 فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے قبر سے۔ خیر، وہ خاموشی کے ساتھ قبر میں گیا اور مردے کو لٹایا قبر میں، تو پھر وہی ماجرا دوبارہ ہو گیا، وہی واقعہ دوبارہ ہو گیا کہ جو ہے نا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور 2 فرشتے آئے اور مردے کو اٹھا کے لے گئے۔ اب اس دفعہ جو ہے نا یہ بے ہوش نہیں ہوا، جلدی سے قبر سے باہر نکلا، قبر کو تیار کیا اور ان لوگوں سے کہا 1 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ لوگ رک گئے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس یہ آگے بڑھ کر گیا اور کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کچھ عرصے پہلے آپ لوگ آئے تھے ایک مردہ لے کر، اور اب پھر دوسرا مردہ لے کر آئے ہیں آپ لوگ، یہ آخر ہے کون؟ تو ان میں سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو اس کی ماں کھڑی ہے ساتھ میں، ایک عورت کی طرف جب اشارہ کیا نا تو وہ گورکن اس عورت کے پاس گیا جو زاروں قطار رو رہی تھی، خاموشی کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ پوچھا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے جو میں پہلے لائی تھی دفنانے کے لیے، اور اب یہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ یہ میرے دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو گورکن نے کہا کہ جو ہے یہ آپ کے دونوں بیٹے تھے اور دونوں کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں یہ دونوں میرے ہی بیٹے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن تمہیں اس بات کا تجسس کیوں ہے؟ تم کیوں اس بات کو پوچھ رہے ہو؟ تو گورکن نے تمام واقعہ بیان کیا کہ بھئی پہلے دفعہ بھی یہی ہوا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی تھی اور 2 فرشتے اٹھا کے میت کو لے گئے تھے، اور آپ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو مجھے یہ تو بتائیے کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میرا یہ پہلا بیٹا جو تھا نا جس کو میں پہلے لائی تھی دفنانے کے لیے، وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اسے کلام پاک پڑھنے کا اور علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ دل لگا کے محنت کرتا اور جو ہے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور لوگوں تک وہ علم پہنچایا کرتا تھا۔ اور میرا دوسرا بیٹا جو تھا نا وہ محنت مزدوری کر کے اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا، یعنی پڑھنے والے کے لیے بھی اجر دیکھیں، اور جو خرچ کرتے ہیں نا طالب علموں پر، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہی رتبہ رکھا ہے جو کلام پاک پڑھنے والے کا رکھا ہے، جو علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، جو ان کا خرچ برداشت کرتے ہیں ان کا بھی بڑا درجہ رکھا ہے۔ یہ سن کر نا گورکن خاموش ہو گیا اور وہ لوگ جو تھے وہ چلے گئے۔ پھر گورکن نے نا گورکن کا کام چھوڑ دیا اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے پہنچ گیا، اور اپنے وقت کا بہت بڑا عالم کہلایا، علم دین حاصل کیا اس نے۔ جب اسے پتہ لگا کہ اتنا بڑا رتبہ ہے علم دین حاصل کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ رکھا ہے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، اپنا جو وقت ہے نا اپنا وہ کلام پاک پڑھنے میں اور جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے میں، اچھی بات لوگوں تک پہنچانے میں رہتے ہیں، اور جو دوسرا وہ شخص جو ان کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتا ہے، دونوں کا رتبہ میرے رب نے کیا رکھا ہے کہ دیکھیے قبر جاتے جاتے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور فرشتے اللہ جانے کس مقام پر اس کو یقیناً جنت کی طرف لے کر چلے۔ تو یہ وہ رتبہ ہے کہ ہمیں
کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے آس پڑوس میں، قریب میں، جاننے والوں میں کوئی یتیم بچہ ہے جس کا کوئی خرچ برداشت کرنے والا نہیں ہے تو اسے ہم دینی تعلیمات دلائیں، اور خود بھی کوشش کریں کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ لیکن ایک یتیم کو اگر آپ دینی تعلیم دلائیں گے نا، جس کا کوئی نہیں ہے، اور وہ علم دین حاصل کرے گا، تو وہ تو اس کا درجہ تو بڑھے گا، آپ کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھی پیاری پیاری باتیں بتاتی۔ اللہ حافظ۔